अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कामरान। केमिस्ट्री रिंग चैनल के थ्रू मैं आपसे मुखातिब हूँ। टीयर्स ऑफ नेचर, ग्रैम किंग की लिखी हुई नज़्म आपके फर्स्ट ईयर कोर्स के सेकंड यूनिट में तीसरे नंबर पर आता है। इस पोएम के 2 स्टैंजा पहले हम डिस्कस कर चुके। आज के लेक्चर में हम इसके मज़ीद 2 स्टैंजा यानी टरसेट नंबर 3 एंड टरसेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। ग्रैम किंग ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक पोइट हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही पोइट्री का आगाज़ किया और उनकी स्टडीज़ मोस्टली स्कॉलरशिप पर रही बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग स्किल्स। इसी की बुनियाद पर वो मशहूर हुए। पोइट होने के साथ साथ वो एक मायानाज पेंटर भी हैं। टीयर्स ऑफ नेचर ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि इंसान के लिए ये फितरत कितनी अहम है। इस पोइम में पोइट नेचर को मदर के साथ तशबीह देते हैं। मदर का लफ्ज़ इस्तिआरे के तौर पर वो नेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसी के साथ ही वो इस नेचर की अहमियत से हमें आगाह करते हैं। पहले 2 स्टैंजास में हमने डिफॉरेस्टेशन और उससे होने वाले नुकसानात के हवाले से बहस की। इसके अलावा ओजोन लेयर ये हमारे लिए कितनी अहम है, इस पर भी हमारी बातचीत हुई। आज के स्टैंजा नंबर 3 और स्टैंजा नंबर 4 में हम जो हवाई आलूदगी है और उसके हमारे लिए मुतबादिल क्या हो सकते हैं और इसके अलावा जो स्पेस साइंसेस है उसकी अहमियत और अपनी इस प्लैनेट की अहमियत पर हम बात करेंगे। टरसेट नंबर 3 goes like this. Coal-fired chimneys reaching up so high, even though the solar power is free. You would think we would learn as time goes speeding by. Poet ग्रैम किंग हमें बताते हैं कि coal-fired chimneys यानी वो भट्टियाँ जो कि कोल से जलती हैं, जहाँ पर कोयला जलाया जाता है, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। हम लंबी लंबी चिमनियाँ, अंगीठियाँ वो बना रहे हैं। किस मकसद के लिए? भट्टियाँ मुख्तलिफ पर्पज़ में यूज़ हो सकती हैं। आग से हम मुख्तलिफ काम लेते हैं। फैक्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा देखा जाता है और इन्हीं चिमनीज़ में, इन्हीं भट्टियों में या अंगीठियों में हर रोज़ इजाफा देखने में आता है। कोयला एज अ फ्यूल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक्सेसिव मकदार में इस फ़िज़ा में चला जाता है, जो कि हमारी इस खुशगवार फ़िज़ा को मुतासिर करता है। इसके अलावा अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नज़र डालें, दैट इज़ इवन दो द सोलर पावर इज़ फ्री, इसका मुतबादिल अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? सोलर पावर, शमसी तवानाई, और वो मुफ्त भी हमें मिलती है। लेकिन इंसान इस मुफ्त मिलने वाली तवानाई का इस्तेमाल किए बगैर उस तवानाई को ज़्यादा तरजीह देता है जो कि एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से इस फ़िज़ा को होने वाले नुकसानात वो बहुत ज़्यादा हैं। चले एक थोड़ा सा तजिया इस बात पर भी कर लेते हैं कि हमारे जैसे ममालिक में शमसी तवानाई हमारे किस कदर काम आ सकती है, या फिर इसके अलावा तवानाई के जो दूसरे ज़राए हैं वो हमारे लिए कितने मुफीद हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बिजली की बात करें, जो कि हम कोयले से भी बना सकते हैं, पानी से भी बना सकते हैं, हवा से भी बना सकते हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये हमारे लिए जो अनहार्मेबल रिसोर्सेज हैं या फिर जो नॉन हार्मिंग ज़राए हैं जिससे हमें नुकसान कम होता है, वो कितने हैं? अगर हम बलूचिस्तान की सिनेरियो पर नज़र डालें तो वहाँ पर कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली बहुत आम है। इसी तरीके से सिंध में भी कोयले से बनाई जाने वाली बिजली वो बहुत आम है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देखें तो
پانی کے وافر مقدار میں یہاں پر ذخائر پائے جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر پاکستان کے یہ جو شمالی علاقہ جات ہیں، گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، ان کی کیپیسٹی کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں 2 لاکھ میگا واٹ تک بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ 2 لاکھ میگا واٹ یہ ایک بہت بڑی مقدار ہے، جبکہ ہم اپنی ضروریات کو دیکھیں جو کہ پیک آورز پہ، جب سارا دن 24 آورز ہمیں بجلی فراہم ہوتی ہے تو ہماری ساری جو لاگت ہے بجلی کی وہ 24,000 میگا واٹ بنتی ہے۔ 24,000 میگا واٹ کے بدلے میں 2 لاکھ میگا واٹ جو کہ ہمیں خالصتاً ہائیڈل پاور سے مل سکتے ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم آ جائیں ونڈ پاور پر تو اس کی ہمیں کتنی کیپیسٹی ملتی ہے۔ ونڈ کوریڈور اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ہوا کا چلنا، بریز، اس کا چلنا یہ 24 آورز چلتا رہتا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ساحل سے بھی عطا کیا ہے۔ ساحل کے ساتھ کوئی 200 اور 250 کلومیٹرز دور ہم دیکھیں تو صحرا آتا ہے۔ اب صحرا کی جو خد و خال ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، اس پر ہم نظر ڈالیں تو اس میں ایک یہ ہے کہ سارا دن یہ گرم رہتا ہے، تو گرم ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہوا گرم ہو جاتی ہے وہ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ صحرا ایک وسیع علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے مد مقابل 200 سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر پایا جاتا ہے، جہاں پر ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہ فینومینا تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ جب ہوا گرم ہو جاتی ہے، یہ اوپر کو اٹھ جاتی ہے، تو اس ویکیوم کو پر کرنے کے لیے ٹھنڈی ہوا اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اب پاکستان میں یہ کوریڈور بنا ہوا ہے، یہ ہوا، ٹھنڈی ہوا سمندر سے اسی صحرا میں آتی ہے، صحرا میں گرم ہو کے یہ اوپر اٹھ جاتی ہے۔ تو ونڈ پاور اس کی جنریشن اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو آلموسٹ 50,000 میگا واٹ یہ ہمیں وہاں سے مل جاتا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی پریفر کرتے ہیں کہ ہم کوئلے سے بجلی بنائیں، جو کہ پھر بھی ہماری نیڈز کے مطابق نہیں ہے، ہماری جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن ڈیفارسٹیشن یہاں پر بہت ہوتی ہے، کوئلہ گری یہاں پہ سامنے آتی ہے، لکڑی جلا کر اس سے کوئلہ بنایا جاتا ہے، پھر اسی کوئلے کو بیچا جاتا ہے۔ لیکن اس سے ماحول کو ہونے والا نقصان یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ صرف پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ایسے کئی ممالک ہیں جو ڈیولپنگ ہیں اور انہی مینز کو لے کے وہ توانائی پیدا کرتے ہیں، اور اسی بات کو پوئٹ رو رہا ہے، اسی بات کو مدر نیچر رو رہی ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ شاعر یہاں پر پھر تنقید کرتا ہے، یو وڈ تھنک، آپ سوچیں گے، آپ یہی سمجھتے ہیں، وی وڈ لرن، ہم سیکھ لیں گے، ایز ٹائم گوز اسپیڈنگ بائی، جب تیزی کے ساتھ یہ وقت گزرتا جائے گا، مطلب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سیکھ جائیں گے، جو کہ نہ سمجھنے والی بات ہے۔ چلیں 63 نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ We develop rocket ships that fly but still can't stop pollution of the sea. I think I just heard Mother Nature cry. We develop rocket ships that fly. Rockets کیوں بناتے ہیں؟ Because we want an entry into space. اور تاریخ پر اگر آپ نظر دوڑا دیں، 1940s کے بعد سے کئی سارے ایسے اسپیس شپس خلا میں بھیجے گئے۔ کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے کہ جس کے گرد اسی زمین سے بھیجا جانے والا کوئی سیارہ نہ گھومتا ہو، یا پھر
کوئی ایسا پلانٹ نہیں ہے کہ جس کی ہمارے پاس جانکاری نہ آ گئی ہو۔ ہماری تلاش کیا ہے؟ اس زمین کے علاوہ دوسرے پلانٹس، دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کرنا۔ اور زندگی کس چیز کے بل بوتے پر ہے؟ پانی۔ اس زمین پر 70% تک پانی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے علاوہ کئی سارے ہزاروں لاکھوں انواع کی اجسام کی زندگی منسوب ہے۔ لیکن ہم ان کے بارے میں فکر نہیں کرتے۔ ہمیں تو مریخ پر، جوپیٹر پر، دوسرے ایسے کئی سیاروں پر پانی کی تلاش ہے، زندگی کی تلاش ہے۔ کیا وہاں پر زندگی ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایسی کمپنیز لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے خرچ کر کے اسپیس کرافٹس بناتی ہیں، اوپر خلا میں بھیجتی ہیں تاکہ یہ انفارمیشن وہاں سے حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر اس زمین پر نظر دوڑا دیں تو پانی کی ایک وافر مقدار یہاں پر پائی جاتی ہے۔ 71% according to a research اس روئے زمین کا جو سرفیس ہے پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ تو خلا پر ہم اتنا پیسہ اڑا رہے ہیں، اتنے ریسورسز ہم اڑا رہے ہیں تاکہ وہاں کی انفارمیشن ہم جان سکیں، وہاں پر زندگی کی جانکاری ہمیں ہو۔ لیکن اس زمین پر جہاں پر زندگی گزارنے کے تمام تر وسائل موجود ہیں اور سب سے بڑھ کے پانی موجود ہے، ہم اسے اگنور کر رہے ہیں۔ پانی کو ہم آلودہ کر رہے ہیں کئی مینز کے ذریعے، کئی ذریعوں کے ذریعے۔ پلاسٹک سب سے زیادہ ویسٹ میں آتا ہے جسے ہم سمندروں میں پھینکتے ہیں، اور تو اور جتنی بھی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں سمندر میں پھینک دی جاتی ہیں۔ کئی سارے ایسے جانور ہیں، ایکویٹک لائف ہے، جو کہ اس پلاسٹک سے یا پھر اس کے علاوہ دوسرے ویسٹ سے متاثر ہو رہی ہے، بٹ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیم، ان کی تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو مدر نیچر روتی ہے۔ آئی تھنک، میرا خیال ہے، آئی جسٹ ہرڈ، میں نے ابھی سنا، مدر نیچر کرائے، کہ فطرت ماں رو رہی ہے، اس کو روتے ہوئے میں نے سنا۔ تو پوئٹ اس پوئم کے ذریعے ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہمارے پاس ہے، یہ جو فضا ہمارے پاس ہے، یہاں پر پائے جانے والے وسائل ہیں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں۔ فطرت ایک ماں کے طور پر ہمارے اس لاؤبالی اور بے پرواہ رویے پر روتی رہتی ہے، لیکن انسان کو اس بات کی عقل نہیں ہے۔ اپنی جان خلاصی کے لیے وہ یہی سوچتا ہے، You would think we would learn as time goes speeding by. But poet ایک نہایت ہی احساس سے بھرے لہجے میں کہتا ہے، I think I just heard mother nature cry. اس پوئم کے باقی سٹینزاز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔